حیدرآباد کے نمس یعنی کہ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال میں سڑک حادثے کے نتیجے میں زخمی زیر علاج ایک خاتون مریض کے ساتھ جنسی ہراسانی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز اس وقت پیش آیا جب ایٹو ناگارام میں سڑک حادثے کا شکار ہونے والی متاثرہ خاتون، جس کے دونوں پاؤں حادثے میں ٹوٹ گئے، اسے بہتر علاج کے لیے نمس اسپتال میں شریک کیا گیا تھا۔ پنجاگٹا پولیس کے مطابق کل رات مریضہ کے والد کے صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان رفع حاجت کے لیے جانے کے بعد ایک دوسرے مریض کے ساتھ موجود شخص نے بستر پر لیٹی ہوئی متاثرہ خاتون پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے غلط انداز سے چھوا۔ پنجاگٹا پولیس نے اس معاملے میں متاثرہ کی شکایت پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے نظام آباد کے گورنمنٹ جنرل اسپتال میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اسپتال کے احاطے میں موجود ڈرینیج سے ایک نومولود بچے کی نعش برآمد ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ روزانہ ڈاکٹروں کی نگرانی اور سیکیورٹی گارڈز کی سخت نگرانی میں رہنے والے اسپتال میں اس طرح کا واقعہ سامنے آنے پر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ نظام آباد GGH اسپتال میں روزانہ ہزاروں مریض اور ان کی تیماردار آتے ہیں، جبکہ روزانہ 1500 سے زائد OP مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے خصوصی وارڈ بھی موجود ہیں اور سیکیورٹی عملہ مسلسل نگرانی کرتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں اسپتال میں پیدا ہونے والے ایک نومولود کی نعش ڈرینیج میں ملنا سنگین سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اسپتال آنے والی ہر حاملہ خاتون کی تفصیلات ریکارڈ میں درج کی جاتی ہے اور پیدائش کے بعد نومولود بچوں کا اندراج بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود طبی عملے اور حکام کو اطلاع دیے بغیر نومولود کی نعش اسپتال سے باہر ڈرینیج تک کیسے پہنچی، یہ معاملہ بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ضلع نرمل کے DMHO ڈاکٹر راجندر نے ضلع نرمل کے اس عہدے پر شاندار طریقے سے اپنے محکمے میں ایک منفرد شناخت بنائی۔ اپنی ملازمت کے 2 سال مکمل کیے، آئندہ سال وہ وظیفے پر سبکدوش ہوں گے۔ آج ڈاکٹر راجندر مقامی دفتر سیاست پہنچے، جس پر ان کی 2 سالہ شاندار کارکردگی کے تناظر میں ڈاکٹر رضوان نے ڈاکٹر راجندر کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آئندہ بھی اسی طرح کی کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر MM متین، سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست، محمد زاہد علی مالک IA فنکشن ہال، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل، فرحان احمد کے علاوہ DMO ڈاکٹر روندر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر DMHO ڈاکٹر راجندر نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ میں اپنی ملازمت اور عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ موسم بارش کے سبب تمام ڈاکٹرز اور بستی دواخانوں کے اسٹاف اور ڈاکٹرز کو متحرک کرتے ہوئے میں خود بھی رابطے میں ہوں۔ حیدرآباد میں ایک ظالم باپ نے مبینہ طور پر 4 سالہ بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش، بچے کی حالت تشویشناک۔ حیدرآباد کے گوڑی ملکا پور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع PVNR ایکسپریس وے کے پلر نمبر 104 کے قریب چہارشنبے کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک بے رحم باپ نے مبینہ طور پر اپنے 4 سالہ بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کی شناخت 25 سالہ سلمان ساکن گولکنڈا کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق سلمان نے اپنے بیٹے ارمان کے سر پر پتھر مار کر اسے پلر سے ٹکرا دیا، پھر بچے کو اٹھا کر زمین پر زور سے پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے مبینہ طور پر ارمان کو گزرتی ہوئی لوری کے نیچے دھکیلنے کی کوشش کی، تاہم موقع پر موجود مقامی افراد نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے بچے کو بچا لیا۔ سلمان کو قابو میں کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سلمان شراب نوشی کا عادی تھا اور اس کے اپنی بیوی کے ساتھ اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ازدواجی تنازعات کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگتا تھا اور اس نے مبینہ طور پر پہلے سے ہی حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ آج صبح اس نے اہل خانہ سے کہا تھا کہ وہ ارمان کو آرام گھر میں رشتہ داروں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن اس کے بجائے اسے ایکسپریس وے کے پلر کے قریب لے گیا۔ شدید زخمی ارمان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ گوڑی ملکا پور پولیس نے سلمان کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ دریاسنا مقامی افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ واقعے کی اطلاع صبح 7:30 بجے ڈائل 100 پر دی گئی تھی، لیکن پولیس تقریباً 8:35 پر موقع پر پہنچی۔ حالانکہ جائے وقوع پولیس اسٹیشن سے 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ پولیس کی جانب سے اس مبینہ تاخیر پر تاحال کوئی سرکاری وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ اتر پردیش کے سلطان پور صدر کے BJP رکن اسمبلی اور سابق وزیر ونود سنگھ پر ایک خاتون نے عصمت ریزی کی کوشش، جان سے مارنے کی دھمکی اور اپنی 10 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کرانے اور تیزاب حملے کی دھمکی دینے کا الزام عائد کیا۔ خاتون نے
نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 3 جون کو لکھنؤ کے ایک اپارٹمنٹ میں جہاں وہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ کرائے پر رہتی تھی اور اسی عمارت میں رکن اسمبلی بھی رہتے تھے، ونود سنگھ نے اپنے گن مین دھننجے یادو کے ذریعے اسے بلایا۔ خاتون کے مطابق کمرے میں رکن اسمبلی نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے عصمت ریزی کی کوشش کی، تاہم وہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ خاتون کا الزام ہے کہ اس واقعے کے بعد رکن اسمبلی کا گن مین مسلسل فون کر کے دھمکیاں دیتا رہا۔ اس نے 10 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کرانے اور اس پر تیزاب پھینکنے کی بھی دھمکی دی، جس کے باعث پورا خاندان خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ پولیس سے شکایت کرنے پر کارروائی کے بجائے اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خاتون نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے میں فوری FIR درج کی جائے، رکن اسمبلی کو حاصل مبینہ سرکاری تحفظ ختم کیا جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بعد سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ حیدرآباد کے ناگول پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آنے والے ایک واقعے میں چرچ سے گھر واپس آنے والی خاتون کے گلے سے منگل کی شام طلائی زیور چھین لینے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق GVR کالونی کی رہنے والی 56 سالہ دھمنتی نامی خاتون چرچ سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ جب وہ HP گیس گودام کے قریب گلی میں پہنچی تو بائک پر سوار 3 نامعلوم افراد نے ان کے گلے سے تقریباً 2.5 تولے سونے کا منگل سوتر چھین لیا اور توٹی نارام کی طرف فرار ہو گئے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ونسلی پورم کے ACP کاشی ریڈی نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ملزمین کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے اور پولیس ملزمین کے فرار ہونے والے راستے کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ دبئی میں ملازمت کرنے والی حیدرآباد کے پرانے شہر کی ایک 24 سالہ نوجوان لڑکی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ گزشتہ 4 ماہ سے اس کی جانب سے نہ کوئی فون کال موصول ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی اطلاع، جس پر گھر والوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شمس آباد کے RGI پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس کے مطابق پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی اس نوجوان لڑکی نے اپنے خاندان کے سربراہ کے انتقال کے بعد مالی مشکلات سے 2-4 گھر کی کفالت کے لیے گزشتہ سال اگست میں دبئی کا رخ کیا تھا۔ طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ایک اسپتال میں ملازمت اختیار کی تھی۔ ابتدائی دنوں میں لڑکی گھر والوں سے فون پر رابطے میں رہی، تاہم گزشتہ 4 ماہ سے اس کے دونوں موبائل فون بند آ رہے ہیں اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ گھر والوں نے دبئی میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے بھی تلاش کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ شکایت کی بنیاد پر RGI پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی توقع ہے کہ 2 روزہ دورہ دہلی کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نئی دہلی میں تلنگانہ کے زیر التواء پروجیکٹس کی منظوری کے ایجنڈے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں تاکہ مرکزی وزراء سے نمائندگی کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ریونت ریڈی نے کئی مرکزی وزراء سے ملاقات کے لیے وقت طلب کیا ہے۔ حیدرآباد کے اہم پروجیکٹس میں موسی ندی ترقیاتی منصوبہ، ریجنل رنگ روڈ، حیدرآباد میٹرو ریل فیز 2 اور دیگر پروجیکٹس کے لیے ضروری منظوریوں کے سلسلے میں وزراء شہری ترقی، ریلویز اور ٹرانسپورٹ سے ملاقات کا منصوبہ ہے۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون 2014 میں تلنگانہ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کی تکمیل پر بھی وزیر اعلیٰ مرکز کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ دہلی میں تلنگانہ کابینہ میں توسیع اور نامزد عہدوں پر تقررات جیسے مسائل پر بھی بات چیت کریں گے۔ حیدرآباد کے کیور علاقے میں اندرما ٹاورز کے مکانات کے لیے درخواست دینے کے منتظر شہریوں کو حکام نے ایک بڑی راحت دی ہے۔ اب درخواست دہندگان کو اپنا فارم جمع کرانے کے لیے حیدرآباد کے مقامی پتے والا آدھار کارڈ اپلوڈ کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ عہدیداروں نے متعلقہ آن لائن ویب سائٹ میں ضروری تبدیلیاں کرتے ہوئے نیا اور آسان پورٹل فعال کر دیا ہے۔ اسکیم کے آغاز میں شرط رکھی گئی تھی کہ درخواست کے ساتھ شہر حیدرآباد کے پتے پر مشتمل آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے، تاہم اس قانون کے باعث شہر میں گزشتہ کئی برسوں سے مقیم ہزاروں مستحق افراد شدید الجھن اور تشویش کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس دیگر تمام دستاویزات موجود تھے لیکن آدھار کارڈ پر ان کے آبائی مقام کا پتہ درج تھا۔ بہت سے ایسے افراد جو اس شرط کے باعث سے درخواست داخل نہیں کر پا رہے تھے، حکومت کے ٹول فری نمبر پر مسلسل رابطے کر کے اپنی شکایت درج کروا رہے تھے۔ عوام کی اس بڑی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے عہدیداروں نے فوری اقدام کرتے ہوئے پورٹل میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست گزار اب اپنے آدھار کارڈ کے بجائے ووٹر شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا بینک پاس بک میں کسی بھی ایک دستاویز کو بطور شناختی ثبوت اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ آدھار کارڈ میں حیدرآباد کا پتہ اپلوڈ کرنا اب ضروری نہیں ہے لیکن درخواست میں اپنا آدھار نمبر درج کرانا اب بھی لازمی رہے گا۔